میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ہیں وحید الرحمان پرا، یہ سینئر PDP لیڈر ہیں۔ نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے آپ کا دھنیہ واد۔ پرا صاحب، سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، آج الطاف بخاری صاحب پھر بول پڑے اور کہیں نہ کہیں انہوں نے، اور یہ کئی اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا BJP کے ساتھ ٹائی اپ ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ لوگ جو ہے 2015 میں بھی آپ نے پہلے BJP کے خلاف لڑا تھا چناؤ 14 میں 15 میں، اور اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ابھی بھی وہی ہے کہ آپ کا ایک فکسڈ میچ چل رہا ہے، آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ دیکھیے، الطاف بخاری صاحب کی جو ساری سیاست ہے، وہ جموں کشمیر میں اگر آپ شروع سے ان کی سیاست کو نظر ماریں، اور خاص کر 5 اگست 2019 سے پہلے اور ان کے بعد، ان کا شروع سے ایک ایسا رول رہا ہے جس میں نہ صرف PDP کو توڑنے میں، بکھرنے میں، بلکہ یہاں کی سیاست کو، ریاست کو جو تباہی ہوئی، اس میں سب سے زیادہ مدد BJP کی مرکزی سرکار کی الطاف بخاری نے کی۔ اور نہ صرف PDP کو توڑنے میں، جب محبوبہ جی کا ایک سٹانس تھا، اس وقت پارٹی کو توڑنے میں قریب 30-40 لوگوں کو تنظیم سے نکالنے کے، پریشر کر کے، NIA لگا کے، ایجنسیوں کا استعمال کر کے، اس شخص نے یہاں کی سیاست کو سب سے زیادہ کمزور کیا۔ اور اس کے بعد 5 اگست کے بعد جب یہاں کے لوگ محروم تھے، کمزور تھے، تو اس شخص نے یہاں پر اس وقت پارلیمنٹ ڈیلیگیشن سے، یورپین پارلیمنٹ سے لے کر ہر پورے ملک میں ڈنکا بجایا کہ کشمیر کے لوگ خوش ہیں اور یہاں نارمل سی ہے۔ اس کے بعد تنظیمیں بنی اور چن چن کے لوگوں کو نکالا گیا، PDP سے اس تنظیم میں ڈالا گیا۔ الطاف بخاری کی جو جماعت بنی، وہ ان کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیں، ایک سیب کی صنعت، ان کا پیسے کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، حوالہ کا بزنس، اور کس طریقے میں جموں کشمیر میں تباہی میں یہ شخص فیملی وائز ملوث ہے۔ اور اس کے بعد آج جب اچانک سے راجیہ سبھا الیکشن ہوتے ہیں، یا اسمبلی الیکشن ہوں گے، یا پارلیمنٹ الیکشن ہوں گے، اس وقت میں یہ سیاست نہیں بلکہ دکانداری کرنے آتے ہیں۔ اور دکانداری کا جو ان کا اپنا ایک طور طریقہ ہے، تو ان کو لگتا ہے خرید فروخت کا کام ہے کہ اب راجیہ سبھا کی سیٹ خریدنی ہے۔ نیشنل کانفرنس میں ایک نظام ہے، وہاں حاجی یوسف کے وقت اس تنظیم نے MLC کے پوسٹ، MLA کے پوسٹ ہو یا راجیہ سبھا کے پوسٹ بھیجے ہیں، تو ان کو لگتا ہے ہم نیشنل کانفرنس کے ساتھ خرید فروخت کر کے آج راجیہ سبھا چلے جائیں۔ تو ان کے یہ سپنے شروع میں بھی، انہوں نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا جو رول ہے کشمیر کی سیاست میں، آپ شروع سے دیکھیے، سرکاریں ٹاپل کرنے سے لے کر، پارٹیاں توڑنے سے لے کر، آج بھی سیاست کا وہاں کا، جب محبوبہ جی کی اس وقت کی بھی پالیٹکس جو ہے، یا PDP کی جو اس وقت کی بھی سیاست ہے، جو بھی مدعا اٹھتا ہے، چاہے UAPA کے بارے میں ہو، پولیٹیکل پرزنرز کے بارے میں ہو، 370 کے بارے میں ہو، ہاؤس اٹیچمنٹ کے بارے میں ہو، یا ریلیجس آرگنائزیشن کے بین کے بارے میں ہو، سب سے پہلا سٹیٹمنٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ محبوبہ جی کا آتا ہے۔ تو ہر مدعے پہ جو کشمیر کے ریلیٹڈ مدعا ہے، اس پہ PDP بات کرتی ہے۔ PDP پہ ہی کریک ڈاؤن ہوا، الطاف بخاری پہ حوالہ کرنے کے بعد بھی کروڑوں کا حوالہ کیا ہے اس شخص نے، بزنس اس پہ ہے، ابھی پوری فیملی اس میں ہے، کیسز ان پہ ہے، لیکن بند ہم رہے، سزا ہم نے اٹھائی، اس کے بعد اس شخص نے نہیں اٹھائی۔ اور ہم الزام تراشی نہیں کرتے، خدا ان کو آزادی رکھے اور بزنس بھی بڑھائے، لیکن یہ الزام تراشی کرنا، اور یہ جان کے بھی کہ واحد ایک ایسی آواز جو پورے کشمیر کی اس وقت بات کرتی ہے وہ محبوبہ جی ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ ہیں جو پوری جنگ لڑ رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں ہر مدعے پہ۔ اس شخص کو نیشنل کانفرنس کا خوش کرنا ان کا ایجنڈا ہے۔ الیکشن میں بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی PDP کو کیسے مضبوط کیا جائے، اور BJP کے ساتھ بھی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسی چیز پہ تھی کہ 5 اگست کا فیصلہ جب ہوا، سب سے بڑی ریزسٹنس اس وقت بھی PDP ان کے لیے تھی۔ تو PDP کو کمزور کرنے میں انہوں نے جو ایک رول دیا ہے، وہ ہمارے خلاف انہوں نے نہیں کیا، وہ کشمیر کے خلاف کیا، یہاں کے لوگوں کے خلاف کیا، اور اس شخص کا اس وقت بھی وہی رول ہے۔ تو صرف Z+ سیکورٹی لگا کے دلی جا کے لوگوں کو دھمکا کے، اٹھا کے، بٹھا کے، ہمیں نہیں پتا کہ جماعت اسلامیہ میں ان کا رول کیا تھا، کتنے لوگوں کو بند رکھوایا گیا پچھلے 5 سالوں میں۔ اور ان کا جو سارا پروسیس ہے کہ جموں کشمیر میں دہشت رہے، جموں کشمیر میں پولیٹیکل پروسیس کا ریوائول نہ ہو، جموں کشمیر میں ماردار پکڑ دکڑ سے الیکشن ہو، ایک بندے کو پارٹی سے نکالے، ایک بندے کو تنظیم میں رکھے، تو اس چیز سے ڈر، خوف ہراس سے اگر ان کو لگتا ہے، یا بزنس سے، دکانداری سے، یا یہاں کی صنعت کو تباہ کر کے جو پیسہ انہوں نے کمایا، سیب کی صنعت کو تباہ کر کے، آپ ان کی پیسٹیسائڈز کمپنیز کا حالت دیکھیے کہ کہیں پر بھی ان کی کمپنی کے خلاف سرکار نے آڈٹ نہیں کیا آج تک
کہ آپ نے جو پیسٹیسائڈز خراب سپلائی کیا جموں کشمیر میں، جس سے ختم ہوا یہاں کی صنعت ختم ہوئی، اور اس کا آڈٹ آج تک نہیں کرنے دیا ہے، اور وہ پیسہ کما کے آپ 2 نمبر کا پیسہ لگا کے لوگوں کو خرید فروخت میں لگانا چاہتے ہیں، راجیہ سبھا کے لیے، لوک سبھا کے لیے، اسمبلی الیکشنز کے لیے. تو دس از انفارچونیٹ، اور دس پرسن ہیز اے گٹس ٹو ٹاک اباؤٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، دا پارٹی جس نے اس کو منسٹر بنایا، فائنانس منسٹر. تو آج تو لوگوں نے اس کو آئینہ دکھایا. اور دوسری بات، یہاں کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہاں کی سیاست الطاف بخاری جیسے لوگ کریں گے جن کا بیک گراؤنڈ ہی شروع سے ڈیوبیس رہا ہے، یا یہاں کی سیاست میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک اپنا کنٹریبیوشن ہے 2002 سے لے کر. مفتی صاحب کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، محبت جی کو اپنا کنٹریبیوشن ہے اس سیاست میں. تو انشاءاللہ آنے والے وقت پہ ہم نے جب 2014 میں بھی الائنس کی مدعوں پہ کی ہے، ایشوز پہ کی ہے، کشمیر کی ریکنسیلیشن پہ، پیس پروسیس پہ، ڈائیلاگ پہ، لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کی ہے. آج بھی وہی سیاست پی ڈی پی کر رہا ہے. 2002 میں بھی وہی کی، 14 میں بھی وہی ہوئی، اور 2024 ہو یا 25 ہو، اس وقت بھی اگر کوئی ایک تنظیم کشمیر کے پولیٹیکل ایشوز پہ، کشمیر کے سینٹیمنٹس پہ، پولیٹیکل پرزنرز پہ، نوجوانوں کے کیسوں پہ، ان کور ایشوز پہ کوئی بات کرتا ہے، وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے. تو کیا جو آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ آپ نے راجیہ سبھا کو لنک کیا ہے اس کے ساتھ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجیہ سبھا کے الیکشنز ہیں تو ایک سیٹ ملے، یا اسمبلی سے جو 2 بائی پولز ہیں اس میں بڑگام کی سیٹ کو وہ لینا چاہتے ہیں، تو اسی لیے آج، کیونکہ آج عمر عبداللہ کی بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمر عبداللہ لگتا ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کو اپیل کرنے کے لیے تو یہی تو ٹارگیٹ ہے کیا کہ وہ کوئی سیٹ لینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ان کا تو رول ہے باضابطہ کہ پی ڈی پی کو کمزور کرنے میں، چاہے وہ بائی الیکشن ہو بڑگام میں، چاہے وہ راجیہ سبھا کے الیکشنز ہو. تو ان کا اپنا ایک یہ ہے کہ میں کہیں سے گھس جاؤں اس پروسیس میں، اور خرید فروخت کی ان کو لگتا ہے وہی حاجی یوسف والا نظام ہے، اس تنظیم سے میں خرید لوں گا نیشنل کانفرنس سے. بٹ ہمیں مطلب نہیں ہے یہ این سی کے ساتھ کیا کریں، ان کی کیا انڈرسٹینڈنگس ہے. لیکن ہمیں مدعا یہ ہے کہ اس وقت بھی جموں کشمیر کی جو سیاست ہے 5 اگست کے بعد، آپ ان کا رول دیکھیے. جب کشمیر میں گھٹن کی وجہ سے لوگ مر رہے تھے، قیدوں میں تھے، جیلوں میں تھے، چیف منسٹر بند تھے، منسٹر بند تھے، ایک شخص پوری دنیا میں گھوم رہا تھا، اور جبکہ کیسز ان پہ ہے، تباہی انہوں نے کی ہے. بٹ جو لوگ سیاست کے ساتھ وابستہ ہے ان کو سب کو بند کیا گیا، اور انہوں نے جو سیاست جموں کشمیر میں لائی اس کا نتیجہ آپ دیکھیے. انہوں نے جو سیاست 5 سال یہاں پہ کی ہے اس کا اثر دیکھیے آپ. انہوں نے پورے پروسیس کو ڈاؤن گریڈ کیا کہ آج کشمیر کے سیاستدان جو ڈس ایمپاورڈ فیل کرتے ہیں، سب سے بڑا نارملائزیشن کے شروعات تو انہوں نے کی ہے. لیکن الطاف بخاری بھی ہیں، سجار لون جیسے لیڈر، نیشنل کانفرنس کے لیڈر بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب، جو پی ڈی پی ہے انہوں نے ڈاج کیا، 370 ہٹا. دیکھیے آپ 2002 میں پی ڈی پی نے الائنس کی کانگریس کے ساتھ، ایجنڈا آف الائنس تھا کہ پولیٹیکل پروسیس کو ریوائیو کیا جائے. جموں کشمیر کی سیاست ہمیشہ سے مین اسٹریم اور سیپریٹزم میں ڈیوائیڈڈ رہی ہے، اور بہت لائنز ڈیفائن ہوئی تھی، تو اور ایک طبقہ جڑ ہی نہیں رہا تھا مین اسٹریم سے. پھر پی ڈی پی نے ایک پروسیس کی طرح کام کیا. مفتی صاحب نے اپنی ہیلنگ ٹچ کی پالیسی کا مظاہرہ کیا. محبت جی نے گھر گھر اس وقت لوگوں کو کوما سے نکال کے اس پروسیس میں لایا ہے. تو اس کے بعد 2014 میں پورے ملک میں ایک سیاست بدلی، اور ہم نے کوشش کی کہ جو اپنا مینیفیسٹو ہے، جو ایجنڈا تھا پی ڈی پی کا، پولیٹیکل پروسیس کا، انٹرا کشمیر ڈائیلاگ ہو، انٹر اسٹیٹ ڈائیلاگ ہو، ڈیوائیڈڈ کشمیر کے بیچ حالات ٹھیک ہو، ہندوستان پاکستان کے بیچ حالات ٹھیک ہو. ایک نیت صاف تھی. ہو سکتا ہے ہمارے اختیار میں، ہمارے ہاتھ میں سب چیزیں نہیں تھی، اور سینٹرل گورنمنٹ کے اپنے کمپلشنس تھے، لیکن ہم نے ایک ایجنڈا آف الائنس ڈرافٹ کیا. اس ایجنڈا آف الائنس میں پولیٹیکل پروسیس کو ریوائیو کرنے کی بات ہوئی، نوجوانوں کے خلاف کیسز وڈرا کرنے کی بات ہوئی، پولیٹیکل پرزنرز کو جموں کشمیر واپس لانے کی بات ہوئی، سوشو ریلیجس آرگنائزیشنز جیسے جماعت اسلامیہ جیسی آرگنائزیشن ان کو سپیس دینے کی بات ہوئی، حریت جیسے آرگنائزیشن اس وقت آل پارٹی ڈیلیگیشن کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. انٹرلوکیٹر اپوائنٹ ہوا، سیز فائر ہوا ملیٹنٹس کے ساتھ، 12,000 سٹون پیلٹرز کے خلاف ایف آئی آر وڈرا ہوئے. غرض یہ نہیں تھا کہ کشمیر میں اسٹیگنیشن رہے، غرض یہ تھا کہ یہ جو طبقہ ملک کے ساتھ لڑتا ہے یا لوگوں کے ساتھ یا سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑتا ہے، یہ طبقہ کشمیر میں ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے اور انہیں ایک ڈگنیفائڈ ایگزٹ ملے. اور
جمہوریت کی وجہ سے, آئین کی وجہ سے انہیں ایک سپیس ملی. کوشش یہ تھی, اس میں سینٹرل گورنمنٹ کا ایک اہم رول تھا. سینٹر میں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے وہ ایجنڈا آف الائنس اس وقت ایکسیپٹ کیا. وی آر ون پارٹی وچ ہیز میڈ بی جے پی ٹو ایکسیپٹ دوز ڈیمانڈس. اور ناٹ جسٹ ڈیمانڈس ایکسیپٹ ہوئی بلکہ آل پارٹی ڈیلیگیشنز حریت کے دروازے تک آئی اس وقت. تو وہ ایک پروسیس تھا, وہ کامیاب نہیں ہوا, لیکن ہم نے شروعات کی, نیت صاف تھی. باقی ایک ملک اتنا بڑا ہے, وہاں کی سیاست ایوالو ہوتی رہی ہے. اس وقت انہوں نے وڈرا کیا سپورٹ, الائنس کو ساتھ نہیں دیا, اس ایجنڈے کو ساتھ نہیں دیا, کیونکہ کنسسٹنٹلی پی ڈی پی نے اپنی آئیڈیالوجی کو پرسیو کرنے کی کوشش کی. باقی آپ کے سامنے اس کے بعد حالات جو اچھا, آپ کیونکہ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہیں, ایک دو سوال تو لے لوں گا میں. ایک تو یہ جو راجیہ سبھا کے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں پی ڈی پی کا کوئی زیادہ اسٹیک نہیں ہے, 3 آپ کے ممبر. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی انڈیکیشن آپ دے رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ ایبسٹین کریں گے یا نان بی جے پی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے؟ پھر تو آپ کو نیشنل کانفرنس کانگریس کو سپورٹ کرنا پڑے گا. کریں گے وہ تو پارٹی فیصلہ لے گی. ابھی تک تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا. بلکہ ہمارے ظاہر سی بات ہے, جو پی ڈی پی کا ایجنڈا ہے اس پہ اگر کوئی بھی تنظیم وہاں سے نیشنل کانفرنس سٹینڈ لے گی, جو پی ڈی پی کا مینیفیسٹو ہوگا, جو محبت جی طے کریں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد بات ہو سکتی ہے. فی الحال اس پہ کوئی چرچا نہیں ہوئی ہے. ایک اور ہے کہ 10 اکتوبر کو عمر صاحب 1 سال کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کس طرح اس گورنمنٹ کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ڈیلیورنس میں کچھ کامیاب ہوئے یا خالی پلاؤ؟ ہمارے حساب سے یہ تھا کہ اس سرکار کو وقت ملے, اور کیونکہ لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے ووٹ ڈالا. 1 سال ہونے کو ہے, ہم مطلب وہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یونین ٹیریٹری کی سرکار ہے, کمپلشن سے ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوا ہے, لیکن انہوں نے کچھ وعدے اسمبلی میں کیے, انہوں نے وعدے الیکشن میں کیے, اور انہوں نے پھر ایک مینیفیسٹو اپنا رکھا. اس مینیفیسٹو کو چھوڑ کے پھر بجٹ میں بھی انہوں نے پرامسز کی ہے. آن گراؤنڈ ایز این ایم ایل اے میں آپ کو بولتا ہوں, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہو رہا ہے. یہ سب ایونٹ سینٹر کی ایک سرکار ہے. جو پروسیس ہے ڈیولپمنٹ کا وہ بھی بہت سلو ہے, اور جو اس سرکار نے وعدے کیے اپنی بجٹ کے دوران, ان کو بھی مطلب اگر آپ یوٹیلائزیشن دیکھیں گے 30% بھی ابھی تک بجٹ کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوگی, اور آدھا سال کمپلیٹ ہونے کو ہے بجٹ ایئر. تو 1 سال الیکشن کو کمپلیٹ ہونے کو, سرکار کو ہونے کو ہے. دیر از ناٹ ایون ون میجر اچیومنٹ دیٹ دس گورنمنٹ کین شو کیس کہ یہ ہم نے کیا ہے. لیہ کی جو ایشو ہوا ہے, اور اس کو میں اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ جوڑتا ہوں. عمر صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے, اسٹیٹ نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں. اور اب وہ تو وارن کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے حالات, ہمیں صبر کا امتحان, ہمارے صبر کا امتحان مت لیجیے. کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں, اور کیا لیہ سے کیا سیکھ مل رہی ہے, سینٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ظاہر سی بات ہے, جو 5 اگست کو فیصلہ ہوا وہ لداخ کے لوگوں کو اب سمجھ آ رہا ہے کہ ڈس امپاورمنٹ بہت حد تک ہوئی ہے. خاص کر جموں میں بھی ہم نظر دیکھتے ہیں, کشمیر میں تو وہ سینٹیمنٹ ہے ہی. تو جو ریاست جموں کشمیر لداخ اسپیشل اسٹیٹس تھا, کانسٹیٹیوشن تھا, وہاں کے آٹونومس ہل کونسل تھے لداخ کو, ان کو منسٹر ہوا کرتا تھا اس گورنمنٹ میں. تو اب تو دے ہیو لاسٹ دیئر آل ایجنسیز آف پاور اینڈ امپاورمنٹ. آئی تھنک دیر از اے سینس آف ڈس امپاورمنٹ اینڈ فیئر آف ڈیموگرافک ایشوز. تو ان کے کنسرنز لیجیٹیمیٹ ہے, اور بھارت سرکار کو چاہیے کہ نہ صرف ان کے ساتھ بات کی جائے, وہاں کی پولیٹیکل پروسیس کو ریوائیو کیا جائے, بلکہ وہاں کے لوگوں کی جو کنسرنز ہے, خاص کر بدھسٹ ہو یا شیعہ پاپولیشن وہاں پہ ہے کرگل میں, دونوں پاپولیشنز میں کنسرنز کافی زیادہ ہے. چھوٹی سی آبادی ہے, 3-4 لاکھ کی آبادی ہے, تو ان کے ایگزسٹنشل ایشوز ہے, اور گورنمنٹ کو لیجیٹیمیٹلی ان سے بات کر کے ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے. تو لیکن جو عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے صبر کا امتحان مت, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے, کیونکہ وہ ان کے منسٹر بھی اور عمر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں ہے تبھی ہم ڈیلیور نہیں. عمر صاحب حکومت کریں گے, ان کو صبر کی تو صرف اسٹیٹمنٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے جموں کشمیر پہ, انہوں نے کہیں پر بھی اسٹینڈ نہیں لیا ہے, نہ وہ لینے کے لیے تیار ہے, اور نہ وہ آگے لیں گے, کیونکہ وہ خوش ہے اسی میں کہ جو چل رہا ہے چلنے دیجیے. اٹس آل اباؤٹ پاور فار دیم. تو وہ کشمیریوں کو پتہ ہے پچھلے 70 سال کی کہانی. انفارچونیٹلی جو وعدے ان نے کیے, ان کو کوشش کرنا چاہیے تھا کچھ ایشوز پہ ڈیلیور کریں. ایک لاسٹ میں ڈیلی ویجرز کا ایشو ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بھی اس پر بہت کام کیا. ایک کمیٹی بھی بنی تھی, اس میں بھی ابھی تک اس کی رپورٹ بھی نہیں آئی. تو کیا لگتا ہے آپ کو اس نیکسٹ سیشن میں اس کو؟ ہم نے اس پہ ایک بل ٹیبل
इंशाल्लाह होने जा रहा है. हमने वो बिल पेश किया था लास्ट सेशन में जब बजट का असेंबली सेशन हुआ था, और कोशिश कर रहे हैं कि इस सेशन में भी सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिले. 1 लाख लोग हैं जो परेशान हैं और बेघर है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके फैमिली उनसे सवाल करती है. हमें लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन इशू है एंड डेली वेजेस शुड बी रेगुलराइज्ड. इट्स हाई टाइम. ये सारी पार्टियां इस पे सेम पेज पे है, तो कोई जवाजियत नहीं है इसको अब डिले करने की. सर लास्ट में फ्लड आया था और फ्लड से तबाही बहुत हुई है कश्मीर में भी और जम्मू में भी. एक पैकेज की बहुत ज़रूरत है, क्या लगता है आपको कि जल्द से जल्द होना चाहिए? वो कश्मीर में तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस है फाइनेंशियली. लोग तो चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जो हमारी सबसे बड़ी सनत है. उसके बाद फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ है. पैडी क्रॉप्स के साथ साथ काफ़ी लोगों को मकान गए हैं, तो उनको रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट तो मिलना चाहिए जेन्युइनली. न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया. कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू.